ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین امام علی ابن ابو طالب علیہ السلام. صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ولعنۃ اللہ علی اعداء امیر المؤمنین. اللہ پاک کا ارشاد ہے سورہ اعراف 40 نمبر آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا. بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا. لا تفتح لہم ابواب السماء. نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے آسمانوں کے دروازے. ولا يدخلون الجنۃ. اور نہیں داخل ہوں گے جنت میں. الا یالج الجمل فی سم الخیاط. حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے. نہ ہونے والی بات ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. پکے پکے جہنمی ہیں وہ جو کہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلائیں. اور یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی آیت کا نام ہے علی ابن ابی طالب. اور پھر اگلی آیت ایک آیت چھوڑ کے اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها. وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے ہم کسی پر بوجھ نہیں ڈالتے اس کی استطاعت سے زیادہ. اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. یہ جنتی لوگ ہیں اور یہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. اب کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہوں کوئی آپ کی بات نہ سنے تو پھر انسان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے دیکھیں گے قیامت والے دن کیا ہوگا. تو پھر سوال آتا ہے نا کہ کیا ہم انہیں دیکھیں گے؟ کیا جنتی لوگ جہنمیوں کو جنتیوں کو دیکھیں گے؟ بالکل دیکھیں گے. اسی صورت میں 2 یا 3 آیتوں کے بعد یہ بالکل واقعہ ہے کہ نادا اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. جنتی لوگ جہنمیوں سے کہیں گے کہ اللہ نے ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا ہم نے اسے سچ پایا. فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا. کیا تم نے بھی اس وعدے کو سچ پایا جو تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا؟ قَالُوا نَعَمْ. وہ کہیں گے ہاں. تو ہماری اپنی زبان میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بندہ جب برباد ہو جائے تو وہ یہ کہے گا کہ بالکل ٹھیک برباد ہو گیا کچھ نہیں رہ گیا پیچھے تباہی ہو گئی. ابھی یہ باتیں ہو رہی ہوں گی کہ پھر اللہ کہتا ہے فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. ایک پکارنے والا جسے کہا گیا ہے مؤذن کہے گا کہ اللہ کی لعنت ہو ظالموں پہ. اب ظالم کون لوگ ہیں؟ اگلی آیت میں ہے کہ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا. یہ وہ لوگ ہیں ظالم جو کہ اللہ کی سبیل سے روکتے تھے اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے. وَهُمْ بِالْآخِرَاتِ کافرون. اور وہ آخرت سے انکار کرنے والے کفر کرنے والے تھے. اور اس سے آگیا کہ وہ بینہم حجاب اور ان کے درمیان ایک حجاب ہوگا. وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ. اور اعراف پر کچھ شخص ہوں گے جو کہ ہر ایک کو اس کی پیشانیوں سے پہچانتے ہوں گے. یہ تو ہو گیا ترجمہ. اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ مؤذن کون ہے. پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ آیت کبریٰ مولا علی علیہ السلام. مؤذن کون ہے؟ یہ امام محمد باقر علیہ السلام کا اور اس کا حوالہ ہے فرات الکوفی. فرماتے ہیں ان ابی جعفر علیہ السلام فی قول اللہ تعالی المؤذن وهو علی ابن ابی طالب والذی یؤذن ذلك الاذان ویقول
अला लानतुल्लाह अला ज़ालिमीन अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिविलायती व यस्तख़फ़ू अन बेहक़्क़ी। वो लोग, वो फरमाते हैं बिस्मिल्लाह कि बिस्मिल्लाह। मुअज़्ज़िन कौन है? अली इब्न अबी तालिब है। बेशक। वो पुकारेंगे कि अल्लाह की लानत है ज़ालिमों पे। बेशक। वो लोग जिन्होंने मेरी विलायत को झुटलाया, ठीक, वाह। मेरी विलायत को ना सिर्फ झुटलाया सुभान अल्लाह, बल्कि मेरे हक को हल्का समझा। नाराए हैदरी। अब जितनी मर्जी आप कोशिश कर लें, ढूंढे जालिम कौन है, जालिम कौन है। ठीक है। सबसे बड़ा जालिम मौला अली अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि वही है जिसने मेरे हक को झुटलाया, मेरी विलायत को झुटलाया। ठीक। और विलायत को झुटला, अच्छा फिर आप कहेंगे कि अल्लाह तो कहता है कि इन्न शिर्क ला ज़ुल्मुन अज़ीम। अल्लाह कहता है कि शिर्क जुल्म अज़ीम है। अब आपका क्या ख्याल है कि आदम मुशरिक है? अस्तगफिरुल्लाह, शैतान मुशरिक है मुशरिक या नहीं है? बज़ाहिर नहीं है, बज़ाहिर नहीं है, लेकिन हकीकत में है, क्योंकि वो अल्लाह के बनाए हुए को नहीं मानता। जिसको अल्लाह ने बनाया, उसको नहीं। आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, उसको माना भी नहीं, आयत को झुठला दिया और तकब्बर भी किया कि मैं इससे बेहतर हूँ, इससे बेहतर हूँ कह के उसने अल्लाह के अदल को चैलेंज कर दिया। अल्लाह के अदल को चैलेंज करके उसने नाउज़ बिल्लाह अल्लाह को जालिम कह दिया। और इसी तरह जब अल्लाह ने कह दिया कि अली मेरा वली है, वाह वाह वाह। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, इस आयत में अल्लाह ने कहा ना कि बस और बस तुम्हारा वली अल्लाह है, व रसूलहू, और उसका रसूल है, वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुनस्सलाता व युतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन, और अली वली है। ज़्यादा वक्त ना लूँ बात का। जब अल्लाह के बनाए हुए को कोई ना माने तो वो जालिम है बेशक। और उस पे अल्लाह की लानत है। बेशक। और ये लोग हैं, वो हैं जो अल्लाह की सबील से रोकते हैं। एक। मुअज़्ज़िन भी अली, आयत कुबरा भी अली। अब सबील कौन है? ठीक। सबील अबी जाफर अलैहिस्सलाम। ये तफसीर नूर सकलैन की रिवायत है। अबी जाफर अलैहिस्सलाम मतलब इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम। सलवात पढ़ लीजिए। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं कि सबील अली इब्न अबी तालिब वल औसिया मिन बादिही, कि सबील अली इब्न अबी तालिब और उनके बाद आने वाले औसिया हैं। मन सद्दा अन हम, जिसने उनके रास्ते से रोका, फ़क़द सद्दा अन सबील अल्लाह, बस उसने अल्लाह के रास्ते से रोका। बेशक। सबील अली। और अब रह गया मामला कि आराफ पे कौन होंगे? आराफ पे वो लोग होंगे जो कि हर एक इंसान को उसकी पेशानियों से पहचानते होंगे, हर एक को। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नहनुल आराफ वला युरफुल्लाहु इल्ला बिसबील मारिफतिना, हम हैं आराफ का और कोई भी अल्लाह की मारिफत हासिल नहीं कर सकता इल्ला बिसबील मारिफतिना, हमारी मारिफत के रास्ते के बगैर। नहनुल आराफ यौमल क़ियामत नाकिफ़ु बैनल जन्नत वन नार, हम ही होंगे क़यामत के दिन जन्नत और जहन्नम के दरमियान आराफ पर। फला यदखुलुल जन्नता इल्ला मन अरफना व अरफना हो, कोई भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जब तक वो हमें ना पहचानता हो और हम उससे ना पहचानते हो। वला यदखुलुन नारा इल्ला मन अनकरना व अनकरा हो, और कोई भी जहन्नम में दाखिल नहीं हो सकता जब तक वो हमारा इनकार न करे और हम उसका इनकार न करें। माशाअल्लाह। तो अली मुअज़्ज़िन, अली आयत कुबरा, अली सबील, अली साहिब आराफ, कहाँ बच के जाएंगे लोग अली से? नारा हैदरी। वाजिबा किबला माशाअल्लाह। मौला अली अलैहिस्सलाम के इसी हक को लोगों ने ना पहचाना, पहचान के भी ना पहचाना। क्या किया? हसद किया और उनसे बुग़्ज़ रखा।
اور ان کے بچوں کو اپنے بغض کا نشانہ بنایا. بی بی سکینہ صلوات اللہ علیہا 4 سال ان کی عمر تھی. اور کل ہی آپ نے سنا کہ بی بی نے اتنی سانسیں نہیں لگی جتنے ان پہ ظلم ہوئے, جتنے ان پہ مصیبتیں گزری. امام حسین علیہ السلام کی انتہائی پیاری بیٹی جو کہ ان کے سینے کا تعویذ تھی. بے شک. اور کل ہی ہم نے مجلس میں سنا, وہ بتا رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام اتنا پیار کرتے تھے کہ ظہرین کی نماز کے فرض وہ مسجد میں ادا کرتے اور پھر گھر آ کے نوافل ادا کرتے. جب بی بی سکینہ صلوات اللہ علیہا ان کے ساتھ جانماز بچھا کے تو بابا کے ساتھ نماز پڑھتی, اور اسی حالت میں ان کی زندگی گزری شہزادیوں کی طرح. لیکن پھر وہ وقت بھی آیا جب امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے روز دروازے پہ کہا نا, السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ, یا زینب, یا ام کلثوم, یا رقیہ, علیکن منی سلام. بیویوں کو پتہ چل گیا کہ یہ آخری سلام ہے. تو پھر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ لپٹ گئیں بی بی سکینہ, اور انہوں نے کہا کہ بابا آپ نہ جائیں, صبح سے جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا. تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا جانا ضروری ہے. پھر بھی بیویوں نے جانے نہیں دے رہی تھی. تو امام حسین علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی, دعا کی کہ اے اللہ میری بیٹی کو تھوڑی دیر کے لیے سلا دے تاکہ میں جا سکوں. تو بی بی وہیں پہ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پہ سر رکھے رکھے سو گئی. اور جب امام حسین علیہ السلام جانے لگے نا تو پہلے انہوں نے بی بی کے سر کو چوما, اور پھر ان کے رخساروں کو چوما, اور پھر جانے لگے. اور پھر کچھ یاد آیا تو مڑے اور ان کے دونوں کانوں کو چوما. اب یہ کیوں چوما یہ آپ کو سناتا ہوں میں شمر کی زبانی. جب دربار شام میں قاتل اپنے اپنے انعام کو دیکھ کے غصہ کر رہے تھے نا یزید کے ساتھ, اور بگڑ رہے تھے, نخرے کر رہے تھے, تو یزید نے تنگ آ کے پوچھا, شمر تو نے کیا کیا جو تو اتنا زیادہ انعام چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے بہت بڑا کام کیا. تو یزید نے کہا کہ تم نے اسے مارا ہے جو کہ عباس اور اکبر کے بعد ویسے ہی مر چکا تھا, تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں, میں نے اس سے بھی بڑا ظلم کیا ہے, اور وہ ظلم کیا ہے جو کرنے کے بعد میں خود بھی رو پڑا. اس نے کہا وہ کیا ہے تو بتا مجھے. تو اس نے کہا کہ جب میں حسین کو مارنے لگا نا تو حسین کی ایک چھوٹی سی بیٹی آگے بڑھی, اور میں نے حسین سے کہا کہ اسے بھیجو, لیکن وہ بچی نہ جا رہی تھی. تو میں نے اس بچی کو بالوں سے پکڑ کے پڑے پھینکا. اب یاد آیا کیوں امام حسین علیہ السلام نے سر کو چوما تھا. تو بچی واپس آئی تو میں نے زور سے اس کے چہرے پہ تماچا مارا, اور دونوں طرف امام حسین علیہ السلام نے اس لیے چوما تھا کیونکہ شمر نے تماچے وہاں پہ مارنے تھے. اور پھر اس نے کہا کہ وہ بچی سہم کے کھڑی ہو گئی دور, اور جب میں نے مار لیا نا تو کہتی ہے کہ ظالم اب تو مجھے دے دے. اتنے میں میری نظر اس کے کانوں پہ پڑی, اور میں اس کے پیچھے بھاگا, اور وہ ڈر کے بھاگی, اور وہ گر پڑی نیچے. تو پھر میں نے آگے بڑھ کے, اب وقت میرے پاس نہیں تھا کہ میں کھولتا, اس لیے میں نے ایسے چھینے ایسے چھینے کہ اس کے کانوں سے لہو نکل گیا. اور جب اس کے لہو دیکھا نا تو میری اپنی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے کہ میں نے یہ کیا کر دیا. اب آپ کو پتہ چلا کہ امام حسین علیہ السلام نے کیوں ان کے کان بھی چومے تھے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. تو بات پڑھ لیجیے.